میں نے آزادی کو خواب یا ایک خیال نہیں، ایک ذمہ داری سمجھا تھا۔ یہ پیشکش تاریخی حوالوں پر مبنی ایک تخلیقی تعبیر ہے۔ اس میں میری افکار، تحاریر اور میرے عہد کے بیانات کو ایک علامتی آواز دی گئی ہے۔ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ صبر کا، خاموشی کا، عوام کو جگانے کا، اور دوسرا راستہ قربانی کا، مزاحمت کا اور جان ہتھیلی پر رکھ دینے کا۔ میں جانتا تھا کہ یہ لڑائی صرف تقریروں سے نہیں جیتی جا سکتی، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ جس قوم کو جاگنے میں صدیاں لگی ہوں، اسے کھڑا ہونے کے لیے کسی کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ میرا جنم 23 جنوری 1897 کو کٹک میں ہوا۔ تعلیم حاصل کی، ذہن تیز تھا، راستہ صاف تھا۔ میں نے برطانوی حکومت کی سب سے کٹھن انڈین سول سروس کا امتحان پاس کیا، وہ نوکری جسے لوگ اقتدار کی چوٹی سمجھتے تھے، لیکن میں نے وہاں اپنا مستقبل نہیں دیکھا۔ میں نے ایک غلام قوم کی خدمت کے لیے غلامی کا حلف نہیں اٹھایا تھا، اس لیے میں نے برطانوی سروس سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن کچھ فیصلے آسان ہونے کے لیے نہیں، درست ہونے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ میرا یقین سادہ تھا، آزادی مانگی نہیں جاتی، آزادی لی جاتی ہے۔ یہیں سے میں صرف سبھاش نہیں رہا، یہیں سے میں نیتا جی سبھاش چندر بوس بن گیا۔ آزادی کی جدوجہد میں میرا راستہ اکیلا نہیں تھا، میں کانگریس کے اندر بھی تھا اور قوم کے دل کے اندر بھی۔ 1938 میں مجھے انڈین نیشنل کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا۔ یہ محض ایک عہدہ نہیں تھا، یہ اعتماد تھا۔ قوم تیزی چاہتی تھی، فیصلہ چاہتی تھی، عمل چاہتی تھی، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے درمیان راستے کا اختلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ انگریز کمزوری کی زبان جلدی سمجھتے ہیں، اور بہت سے میرے ساتھی یہ یقین رکھتے تھے کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ میرا اختلاف مہاتما گاندھی سے راستے کا نہیں تھا، منزل کا تھا۔ میں ہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے انہیں باپو کہا تھا، اور جو لوگ ان کے راستے پر چلے اور جو ان کے حامی تھے وہ بھی میں نہیں اپنے تھے۔ اختلاف میں بھی اپنائیت تھی، کیونکہ ہم سب ایک ہی خواب کے وارث تھے، آزاد ہندوستان۔ لیکن جب نظریات راستے روکنے لگے اور فیصلہ قیمت مانگتا ہے، 1939 میں مجھے کانگریس کی صدارت چھوڑنی پڑی۔ اس کے بعد میرے لیے خاموشی نہیں تھی۔ برطانوی حکومت نے مجھے نظر بند کر دیا۔ شاید انہیں لگا کہ ایک جسم کو قید کر کے ایک خیال کو قید کیا جا سکتا ہے، لیکن خیالات دیواروں کے پابند نہیں ہوتے۔ میں نے گھر کی قید توڑی، بھیس بدلا، راستہ بدلا، سرحدیں پار کی، افغانستان اور پھر ہندوستان سے باہر کی دنیا۔ میری جدوجہد اب ایک قوم کی نہیں، ایک سلطنت کے خلاف عالمی سوال بن چکی تھی۔ میں اپنے ملک سے دور جا رہا تھا، لیکن مقصد کے اور قریب۔ آنے والے دنوں میں وہ راستہ اختیار کرنے والا تھا جس پر واپسی کی کوئی ضمانت نہیں تھی، لیکن آزادی کی لڑائی میں ضمانت نہیں، یقین درکار ہوتا ہے۔ میں ہندوستان سے باہر تھا، لیکن ہندوستان مجھ سے باہر نہیں تھا۔ جرمنی کی سرزمین پر میں نے دنیا کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ ہندوستان اب خاموش قوم نہیں رہا۔ میں نے کہا، دشمن کا دشمن ہماری مجبوری نہیں، ہماری حکمت عملی ہے۔ لیکن میری اصل پکار ایشیا کی طرف تھی۔
جاپان پہنچ کر میں نے ہندوستانی قیدیوں کی آنکھوں میں وہی چنگاری دیکھی جو برسوں پہلے میں نے اپنے دل میں محسوس کی تھی۔ وہ سیاسی قیدی تھے لیکن غلام نہیں۔ وہاں آزاد ہند فوج نے نیا جنم لیا۔ میں نے کہا یہ فوج کسی مذہب کی نہیں، کسی زبان کی نہیں، کسی ذات کی نہیں، یہ فوج صرف ہندوستان کی ہے۔ شاہ نواز، ڈھلن، سہگل، یہ نام فرقوں کی پہچان نہیں تھے، یہ ہندوستان کی پہچان تھے۔ میں نے نعرہ دیا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ یہ نعرہ تشدد کی دعوت نہیں تھی، یہ قربانی کی قسم تھی۔ اسی وقت ہندوستان کے اندر ایک اور طوفان اٹھ چکا تھا، کوئٹ انڈیا، بھارت چھوڑو۔ میں نے اس تحریک کی کھلے لفظوں میں حمایت کی۔ راستے الگ تھے لیکن انگریز کو نکالنے کا عزم ایک تھا۔ آزاد ہند کی عبوری حکومت قائم ہوئی، ہندوستان کا پرچم غیر ملکی زمین پر لہرا رہا تھا، اور یہ محض علامت نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ ہندوستان خود کو پہچان چکا ہے۔ جب آزاد ہند فوج برما اور انڈمان نکوبار کی طرف بڑھی تو یہ فوج نہیں، ایک خواب چل رہا تھا۔ ہمیں شکستیں بھی ملی، تکلیفیں بھی ملی اور خاموش خبریں بھی، لیکن ہمت کی کبھی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ قومیں فتح سے نہیں قربانی سے امر ہوتی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ میرا انجام تاریخ کا سوال بن سکتا ہے، لیکن میرا مقصد قوم کا جواب تھا۔ اگر میں واپس نہ بھی آؤں تو یاد رکھنا، آزادی کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، ہر اس دل کی ذمہ داری ہے جو غلامی کو انکار کی کہنے کی ہمت رکھتا ہو۔ جے ہند۔ ہر جدوجہد اپنا ایک موڑ رکھتی ہے۔ میری جدوجہد کا موڑ وہاں آیا جہاں تاریخ خاموش ہو جاتی ہے۔ جنگ کے بادل چھٹ رہے تھے لیکن غلامی کی رات ابھی باقی تھی۔ میں جانتا تھا فیصلہ اب میدان جنگ میں نہیں، ہندوستانی ضمیر میں ہونا ہے۔ میرے سپاہی ہتھیار ڈال سکتے تھے لیکن حوصلہ نہیں۔ جب آزاد ہند فوج کے افسران لال قلعہ میں کٹہرے میں کھڑے کیے گئے تو وہ محض 3 افراد نہیں تھے، وہ ایک تاریخ تھی جسے کٹہرے میں لایا گیا تھا۔ وہی لال قلعہ جہاں کبھی ہندوستان کی حکومت دنیا کے امیر ترین حکومت سمجھی جاتی تھی۔ جی ہاں، دنیا کی مجموعی دولت کا 1/4 حصہ اکیلا ہندوستان رکھتا تھا، اور اسی لال قلعہ میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں رنگون جلا وطن کیا گیا۔ وہیں سے ہندوستان امیری سے افلاس کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اب اسی لال قلعہ میں آزاد ہند فوج کے سپاہی کھڑے تھے۔ فرق صرف یہ تھا اس بار انگریز فتح کے باوجود شکست خوردہ تھے، کیونکہ جس عوام کو گاندھی جی نے آزادی کی تحریک سے جوڑ دیا تھا وہی عوام آزاد ہند فوج سے دیوانہ وار محبت کر رہی تھی۔ وہ میرے سپاہیوں کی جلتی ہوئی چنگاری کو راکھ نہیں بننے دینا نہیں چاہتے تھے۔ عوامی دباؤ نے انگریز کو مجبور کیا کہ وہ بغیر شدید سزا کے میرے ساتھیوں کو رہا کریں، اور پھر 15 اگست 1947 کو میرے ایک ساتھی جنرل شاہ نواز خان نے لال قلعہ پر برطانوی پرچم اتار کر آزادی کا ترنگا لہرا دیا۔ میں وہاں موجود نہیں تھا لیکن میرا خواب وہاں موجود تھا۔ میرے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں، میں کہاں ہوں، میں زندہ ہوں یا نہیں؟ لیکن قوموں کے لیے یہ سوال زیادہ اہم نہیں ہوتا، اہم یہ ہوتا ہے کہ کیا قوم جاگ چکی ہے؟ اگر میرے جدوجہد نے آپ کو یہ یقین دیا ہے کہ آزادی قیمت مانگتی ہے تو میرا ہونا کافی ہے۔
یاد رکھیے ہندوستان تب آزاد نہیں ہوتا جب انگریز چلا جاتا ہے، ہندوستان تب آزاد ہوتا ہے جب ہندوستانی خود کو پہچان لیتا ہے۔ میری کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ آپ کی کہانی میں جاری ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ جے ہند۔